بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی پہچان۔ آج ہم اس ویڈیو میں روحانی علوم کی تفصیل آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ آئندہ ان تمام قوانین کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ روحانی علوم حصہ نمبر 1، تصوف کیا ہے، ذات کا عرفان، علم کے درجات، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ کن فیکون، تخلیق کائنات۔ نور کی تقسیم، معین مقداری۔ کتاب المبین، لوح محفوظ۔ عالمین کی ابتدا، عالم نور سے عالم عبدالآباد، روح کے قیام۔ روح کیا ہے؟ امر ربی، قل الروح من امر ربی۔ روح کا ظہور اور حصے بیدار ہونا، عالم ارواح۔ لوح محفوظ، روحوں کا مکمل ریکارڈ۔ عالم تمثال، تمام روحوں کے اجسام و اشکال۔ عالم ناسوت، مادی دنیا، عارضی قیام، امتحان گاہ، محدود قیام۔ اور وہ ذات جس نے موت اور زندگی پیدا کی، تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام اچھا ہے۔ عالم اعراف، عالم علیین، نیک ارواح کا قیام۔ عالم سجین، گنہگار ارواح کا قیام۔ حصہ نمبر 2، روشنی، تجلی، نور، روشنی۔ روح کیا ہے؟ امر ربی، امر کیا ہے؟ انسانی جسم کی بناوٹ، ہڈیاں، گوشت پوست، روح۔ مادی جسم کے اہم حصے، دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے، معدہ، جگر وغیرہ۔ روح کے اہم حصے، لطائف، اخفا، خفی، سری، روحی، قلبی، نفسی۔ مادی جسم کی خوراک، روح کی خوراک، لطیف روشنیاں، کثیف روشنیاں۔ خوراک، لباس، الفاظ کی روشنیاں۔ لطیف اور کثیف روشنیوں کے استعمال کے اثرات۔ حصہ نمبر 3، نورانی لہروں کا نزول۔ نورانی نہریں، نہر تسوید، نہر تجرید، نہر تشہید، نہر تظہیر۔ لطائف، مرکز انوارات، اخفا، خفی، سری، روحی، قلبی، نفسی۔ روح میں لطائف کے مقامات، روشنیوں کے ذخیرے سے جسم کا ہلکا اور لطیف ہونا۔ رفتار، مادی رفتار، روشنی کی رفتار، نور کی رفتار، تجلی کی رفتار۔ قرب خداوندی۔ حصہ نمبر 4، انسپائریشن، ہر چیز کی اطلاعات۔ اطلاعات کا قانون، اطلاعات کے مراحل، ماورائی لہر، حس، وہمہ، خیال، تصور، احساس، مظہر، مادی وجود۔ رحمانی اور شیطانی اطلاعات، دونوں اطلاعات میں فرق۔ انسان صاحب اختیار، لوح محفوظ اول، ہر چیز کا مکمل ریکارڈ۔ لوح محفوظ دوم، ذاتی ریکارڈ، نامہ اعمال۔ حصہ نمبر 5، سانس۔ روز ازل سانس کی ابتدا، حضرت آدم علیہ السلام۔ سانس کا نزول و صعود، سانس کا دورانیہ، سانس کے کنٹرول کے فوائد۔ روحانیت میں سانس پر کنٹرول کیوں ضروری ہے؟ سانس کی مشقیں۔ حصہ نمبر 6، نظر کے قوانین۔
ظاہری نظر، باطنی نظر، تجلی، نور، روشنی۔ لینز نمبر 1 مادی دنیا، لینز نمبر 2 نور کی دنیا، لینز نمبر 3 تجلیات۔ دیکھنے کی 2 طرزیں: مادی نظر، بالواسطہ، میڈیم کے ذریعے دیکھنا۔ روحانی نظر، براہ راست، بغیر مادی وسیلے کے دیکھنا۔ حصہ نمبر 7 حواس خمسہ۔ مادی حواس: سننا، بولنا، دیکھنا، محسوس کرنا، چکھنا۔ روحانی حواس: سننا، بولنا، دیکھنا، محسوس کرنا، چکھنا، بغیر مادی وسیلے کے۔ دن کے حواس: ظاہری حواس۔ رات کے حواس: لاشعوری حواس۔ شعوری حواس: محدود حواس۔ لاشعوری حواس: لامحدود حواس۔ رات کے حواس لاشعوری حواس ہیں، اس لیے رات کو زیادہ عبادت کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بندہ جلدی لاشعوری کیفیات سے روشناس ہو سکتا ہے۔ باطنی دنیا میں دیکھنے کا قانون۔ حصہ نمبر 8 شعور اور لاشعور۔ شعور کی حالتیں، شعور کو بہتر کرنے کے طریقے۔ شعور: ظاہر، شریعت، محدود، مادی جسم، مادی خوراک، باری پن۔ لاشعور: باطن، طریقت، حقیقت، معرفت۔ لامحدود: روحانی جسم، روح۔ روحانی خوراک: روشنی، ہلکا، لطیف۔ حصہ نمبر 9 طرز فکر، سوچ۔ والدین کی طرز فکر، ذاتی طرز فکر، ماحول کی طرز فکر، معاشرتی طرز فکر۔ مادی طرز فکر، محدود طرز فکر۔ روحانی طرز فکر، لامحدود طرز فکر۔ نسبت طرز فکر، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ حصہ نمبر 10 روح کے مدارج، روح حیوانی، روح انسانی، روح اعظم۔ لاشعوری دنیا میں سفر، شعور میں رہتے ہوئے لاشعور یعنی باطنی دنیا میں سفر۔ 4 بڑے عالمین۔ نمبر 1 عالم ناسوت، مادی دنیا۔ نمبر 2 عالم ملکوت، فرشتوں کی دنیا۔ نمبر 3 عالم جبروت، قضاء و قدر کے فیصلے، لوح محفوظ۔ نمبر 4 عالم لاہوت، اللہ کی ذات جلوہ افروز۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ حصہ نمبر 11 فرشتے، لاشعوری نظام میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں، فرشتوں کی خوراک اور نیند۔ عالم لاہوت سے عالم ناسوت تک فرشتوں کے کام۔ بڑے گروہوں والے فرشتے: جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل۔ حصہ نمبر 12 آسمانی دنیا، 7 آسمان کا نظام، روشنی کے زون، آسمان سے احکامات کا نزول، مقام سدرۃ المنتہا، شعور، لاشعور، ورائے لاشعور۔ عالم لاہوت، انوار و تجلیات کا مرکز۔ حصہ نمبر 13 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے علوم سکھائے۔ علم الاسماء، کائناتی فارمولے۔ اسماء کے علوم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا۔ اسماء کیسے اپنی روشنیاں تقسیم کرتے ہیں؟ اسماء کے علوم، ذات کا عرفان حاصل کرنے کا ذریعہ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو ہم نے زمین پر اپنا نائب مقرر کیا۔ خلافت و نیابت کیا ہے؟ علم الاسماء کے علوم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنا۔ آدم کی میراث علم الاسماء۔ حصہ نمبر 14
مراقبہ کی تعریف، مراقبہ کے ظاہری و باطنی فوائد۔ مراقبہ کرنے کا قرآن میں حکم، سورہ مزمل، اور تم اپنے رب کا ذکر کرو سب سے الگ ہو کر۔ شعور میں رہتے ہوئے لاشعور میں سفر، ذہنی صلاحیتیں بڑھانے کا ذریعہ، اللہ کی ذات کی قرب کا ذریعہ۔